نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد:
والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے میرے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور مجھے نصیحت فرمائی۔ یہ نصیحت صرف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ اے عبداللہ، دنیا میں زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح ایک مسافر کی، اجنبی کی، پردیسی کی زندگی ہوتی ہے۔ صرف اتنی سی نصیحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنے میں یہ بڑی ہی مختصر نصیحت ہے، اگر اس کے پس منظر میں جایا جائے یہ سمندر کی گہرائیوں تک اترنے والی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک مسافر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر کا سارا سامان اٹھا کر وہ سفر پر روانہ نہیں ہوتا، یا جو پیسہ اس نے کمایا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے پیسے جیبوں میں ڈال کے وہ سفر پر روانہ ہو۔ اس کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے، جس کو ضرورت کا سامان کہا جاتا ہے۔ آپ سفر میں روانہ ہوتے ہیں، کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ کم سے کم چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تین جوڑے ڈال دیے، ایک نکال دو، میں نے کیا کرنا ہے؟ پیسے زیادہ جیب میں بندہ نہیں ڈالتا، بہت سارے معاملات ہیں، خطرات ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کم سے کم چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت فرمانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، عبداللہ
دنیا سے اتنا لے لو جس سے گزارا ہو جائے اور باقی سب آخرت کے لیے بھیج دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، لوگو اگر تمہاری زندگی میں شام ہو جائے کبھی صبح کا انتظار نہیں کرنا کہ صبح بھی آئے گی۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اگر تمہاری زندگی میں صبح ہو جائے کبھی شام کا انتظار نہیں کرنا کہ شام بھی آئے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو دن کو زندہ ہوتے ہیں رات کو قبروں میں اتار دیے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو رات کو اچھے بھلے سوتے ہیں، صبح اعلان ہو رہا ہوتا ہے فلاں بندہ بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ یہ صحت، یہ تندرستی، اللہ کی قسم ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں، یا ان سے پوچھئے جو بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کا پرسان حال نہیں، جن کے کوئی درد کو محسوس کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، ان سے پوچھئے صحت کیا ہے، وہ کہیں گے صحت تو ہزار نعمت ہے۔ یا پھر اس سے پوچھ، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اپنے سامنے رکھیے۔ آپ نے فرمایا نعمتانی مغمون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، دو نعمتیں بڑی ہی قیمتی ہیں اور اکثر لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ فرمایا ایک صحت تندرستی ہے اور دوسرا فارغ وقت ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ یہ زندگی، یہ گزرنے والے لمحات، یہ کتنے قیمتی ہیں، واللہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ یہ ٹائم، یہ وقت، یہ منٹ اور یہ سیکنڈ، یہ جو گزر رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں یہ کتنے قیمتی ہیں۔ اگر ان کی قدر و قیمت جاننا چاہتے ہو کبھی ایسے شخص سے ملاقات کرنا جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، جس کے پاس فرشتہ آ چکا ہے، اللہ اکبر، روح قبض ہو رہی ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جان ہنسلی تک پہنچ چکی ہے، نہ کوئی دوائی دارو کام آ رہا ہے اور نہ یہ دم جھاڑا کام آ رہا ہے۔ اب اس کو پتہ چل چکا ہے میں نے اپنے رب کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ رہی ہے اور کہتا کیا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کتنی مہلت؟ 40 سال، 50 سال، 60، 70، 80، 90، 100 سال تک تو زندہ رہا، اتنی لمبی مہلت تجھے دی گئی، اب کیا مانگتا ہے؟ کتنی زندگی چاہیے، کتنی مہلت چاہیے؟ کہتا ہے مجھے اس وقت میں توجہ نہیں کرتا تھا، دھیان نہیں دیتا تھا، آیتیں پڑھی جاتی تھی، قرآن سنتا تھا، علماء بیان کیا کرتے تھے، موت کے تذکرے ہوتے تھے، آخرت کے تذکرے ہوتے تھے، کانفرنسیں ہوتی تھی، بڑی بڑی مجلسوں کا انعقاد ہوتا تھا، سب کچھ کرتا، سب کچھ جانتا تھا، لیکن توجہ نہیں کرتا تھا، یقین نہیں تھا۔
اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، وقت مل جائے۔ کتنا وقت چاہیے؟ کہتا ہے اتنا وقت چاہیے، میرے پاس جو بینک بیلنس ہیں، میرے پاس جو گاڑیاں ہیں، میرے بنگلے اور مکانات، میری جائیدادیں، میری دکان، میرا بزنس، میرا مال، میرا یہ سب کچھ، جو کچھ بھی ہے میرے پاس، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا آخرت کی بہتری کے لیے۔ سب کچھ اللہ کے راستے میں غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو لٹا دوں گا، اور میں توبہ تائب ہو کر نیکوکار لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، بس اتنی سی مہلت مل جائے۔ اب پتہ چلے گا وقت کی کیا قدر و قیمت اور کیا اہمیت تھی، جو میں نے فضولیات میں، لغویات میں، معصیات میں، کرکٹ کے میدانوں میں، دنیا کے مشاغل میں، لغو باتوں میں، فلم ٹی وی ڈراموں میں نے دنیا کے فضول کاموں میں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں نے جو وقت ضائع کیا، اس کی کتنی اہمیت تھی، کتنی اہمیت ہے، اس وقت پتہ چلے گا جب جان ہنسلی تک پہنچے گی۔ اس وقت اگر بندہ کہے نا، اس وقت اگر کہے میرے پاس دنیا کی بادشاہت رہی ہے، میں پوری دنیا کا حکمران رہا ہوں، سونا اور چاندی، ہیرے جواہرات، ڈالر اور پاؤنڈ، درہم و دینار، سارا کچھ میرے پاس موجود ہے، اگر مجھ سے یہ سارا کچھ لے لیا جائے، یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات لے لیے جائیں، یہ دنیا کے خزانے لے لیے جائیں، ایک منٹ مجھے دے دو، زندگی کا ایک منٹ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سب کچھ دینے سے ایک منٹ تو کیا اللہ ایک سیکنڈ بھی نہیں دے گا۔ اتنا قیمتی ٹائم فضول باتوں میں، لغویات میں، نافرمانی میں، دنیا کے مشاغل میں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ میں کس لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں۔ دنیا کے کاموں کے اندر جناب دوڑ دھوپ میں وقت ضائع کر لیا، اب کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تاکہ میں کچھ نیک کام کر کے آگے آخرت کا فائدہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اللہ کی قسم۔ اس وقت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر تن من دن سب کچھ لٹا دیا۔ ہمیں ایک نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس، 7 دن کے بعد ایک جمعہ آتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اگر کوئی پڑھتا بھی ہے وہ بھی سستی کے ساتھ لیٹ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں پتہ نہیں یہ خزانے آخرت کے، یہ موتی آخرت کے، یہ وہ نیکیاں جو آخرت کی ہیں، اللہ کی قسم ان کی قدر و قیمت بندے کو آخرت میں پتہ چلے گی۔ اگر کسی کی ایک نیکی کم ہو گئی، دنیا و ما فیہا خرچ کر دے، اس وقت اگر اس کے پاس کچھ بھی ہو لیکن نیکی اس کو نہیں ملے گی۔ اور جن کو قدر و قیمت تھی، اللہ اکبر، ہمیں نماز پڑھنی بڑی مشکل، روزے رکھنے بڑے مشکل، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی بڑی مشکل یہاں پہ رہتے ہوئے، لیکن جن کو قدر تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ہم جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔
انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. ہم سے نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے. آج کے دور میں جہاد فرض عین ہو چکا ہے. جہاد ہم نے کیا کرنا ہے؟ فلسطینیوں کے لیے کیا نکلنا ہے؟ برما کے مسلمانوں کے لیے کیا نکلنا ہے؟ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کیا نکلنا ہے؟ امت مسلمہ کی اللہ اکبر مدد کے لیے ہم نے کیا نکلنا ہے؟ اللہ کا حکم آ چکا ہے، واضح ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ہم تو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، جہاد کے لیے فلسطین کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر. سب سے زیادہ اگر دنیا کے اندر قیمتی جان ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کو کچھ نہیں سمجھا. ہم دنیا کے پیچھے لگ کے فرائض سے غافل، عبادات سے غافل، جہاد فی سبیل اللہ سے غافل. اللہ اکبر. وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. کبھی بدر میں، کبھی احد میں زخموں سے چور ہیں، انگلی مبارک زخمی ہے، دانت مبارک شہید ہو چکا ہے، خود لوہے کی ٹوپی سر مبارک میں دھنس چکی ہے، پورا جسم لہو لوہان ہے. زبان کے اوپر کیا الفاظ ہیں؟ والذی نفسی بیدہ محمدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میں محمد اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. ایک بار نہیں، 4 مرتبہ اگر اللہ مجھے زندگی دے، 4 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ. زخموں سے چور ہماری طرح ان مسجدوں کے اندر بیٹھ کر، قنوتوں کے اندر اور جناب دعاؤں کے اندر یہ نہیں کہا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. اللہ کی قسم محمد کریم نے شہادت مانگی، اپنے جسم اطہر کو لہو لوہان کروا کے مانگی. اللہ اکبر. جسم پر زخم کھا کے اللہ سے شہادتوں کا سوال میدان عمل کے اندر، احد کے اندر، اللہ اکبر، حنین کے اندر، خیبر کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان غزوات کے اندر شریک ہو کے نبی علیہ السلام اللہ سے شہادت کے طلبگار اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں. اور آپ کے ماننے والے، انہوں نے بھی دنیا کو کچھ نہیں سمجھا. وہ آپ پر سچا ایمان لے کر آئے تھے، ہماری طرح ڈاما ڈول نہیں تھے. کسی کو کہہ دیا جائے پیارے آقا کی سنت ہے اپنا لو، سوچنا شروع کر دیتا ہے دنیا والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے. اللہ اکبر. وہ جناب معاشرہ کیا کہے گا. دنیا والے اجازت نہیں دیتے، سسٹم اجازت نہیں دیتا، قوانین اجازت نہیں دیتے. اللہ اکبر. ان کی کیفیت کیا تھی؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن کٹائی. ایک سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل، اور دعویٰ مسلمان. انہوں نے تو دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھا. اور آج دیکھ لو کافر کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، کس طرح گولہ بارود برسایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اپنے مشن کو چھوڑ دیا، اپنے مقصد سے غافل ہو گئے، جس کی وجہ سے آج 55-56 ممالک مسلمانوں کے 1 ارب 60 کروڑ آبادی مسلمانوں کی کافروں کے نوکر اور غلام بن کے زندگیاں گزار رہے. پاکستان جیسا ایٹمی ملک. اللہ اکبر. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. ایٹمی ملک ہونے کے باوجود کافروں کے سامنے نیچا ہو کے، قرضے اور پرزے مانگ کے، ان کے نیچے لگ کے، ان کے ماتحت ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. یہ ذلت اور رسوائی ایٹمی ملک ہونے کے باوجود. اور وہ بھی تو تھے نا، سبحان اللہ، کپڑے پہننے کو نہیں،
پھٹے ہوئے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. دنیا کچھ نہیں ان کے آگے. ہم دنیا کے طالب. ہمارا وزیر اعظم ایک سابقہ وزیر اعظم کے لباس کے اوپر تحقیق کی گئی, لباس کے اوپر میڈیا آن دی ریکارڈ یہ بات موجود ہے, 15 لاکھ روپے کے کپڑے پہنے ہوئے یہودیوں عیسائیوں کا نوکر اور غلام. اور اللہ کی قسم وہ میرے نبی کے صحابہ جنہوں نے کپڑے پھٹے ہوئے پہنے, کیسر و کسرا ان کے ماتحت, کیسر و کسرا کے خزائن ان کے پاس. یہی فلسطین تھا. اللہ کی قسم جب جہاد کے ذریعے سے فتح کیا گیا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, کوئی 2-4 منٹ اوپر ہو جائے تو معذرت بھائیو, میں آپ کا مہمان ہوں, غصہ تو نہیں کرو گے. میں بڑی دور سے بڑا لمبا سفر کر کے ملتان سے آیا ہوں آپ کے پاس. اگر 2-4 منٹ اوپر ہو جائے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا. اللہ کی قسم بڑی قیمتی باتیں ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو دے کر جاؤں, لیکن وقت کی نزاکت ہے. میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, ان کے دور کے اندر فلسطین فتح ہوا. فاتح فلسطین حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سب کو رضی اللہ تعالیٰ. فلسطین والوں نے کہا امیر المومنین آپ آئیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیت المقدس کی چابیاں رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. آج ہمارے کسی حکمران نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانا ہونا, کیا کیفیت ہوتی ہے. اتنا پروٹوکول, 22 30 گاڑیاں آگے, اتنی پیچھے, انتظامیہ کی گاڑیاں, وہ علیحدہ سے, پروٹوکول کی علیحدہ سے, پورا علاقہ جام, کرفیو کی حالت. یہاں سے وزیر گزرے گا, یہاں سے فلاں گزرے گا, صدر گزرے گا. اللہ اکبر. کہاں سے چلنا ہے؟ مدینہ المنورہ سے جانا کہاں ہے؟ سینکڑوں کلومیٹر. بیت المقدس فلسطین پہنچنا ہے. ایک سواری لی اور ایک غلام لیا, ایک اونٹ لیا اور ایک غلام لیا. کہنے لگے غلام سے بیٹا کبھی تو اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرے گا, میں اونٹ کی مہار پکڑوں گا, کبھی میں بیٹھوں گا, تو اونٹ کی مہار پکڑنا. ہم اسی طرح چلتے چلتے یہ سفر کر کے ہم جناب بیت المقدس پہنچ جائیں گے, فلسطین پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. سفر شروع کر دیا. کئی دن گزر گئے. ادھر سے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں تاکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات و واقعات سے آگاہ کیا جا سکے. فلسطین والے آپ کی کتنی شدت سے انتظار کر رہے ہیں, کتنا پروٹوکول آپ کے لیے انہوں نے تیار کر رکھا ہے, قطار در قطار کھڑے ہیں. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران آ رہا ہے. آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے, باڈی گارڈز ہوں گے, اور پروٹوکول ہوگا. پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی. اتنی بڑی زمین کا سلطنت کا مالک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ان کی کیفیت اور کیا شان ہوگی وہ تو آپ کے منتظر ہیں. بتایا جائے اس لیے ایڑ لگاتے ہیں, دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں دور سے ایک اونٹ کے اوپر سوار نظر آتا ہے اور ایک وہ ہے جو نیچے پیدل چل رہا ہے, اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے. جب قریب پہنچے دیکھا اونٹ کے اوپر غلام تھا اور اونٹ کی مہار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. ذرا تصور تو کیجئے, یہ چھوٹا سا ملک پاکستان, اور دیکھیے عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. مورخ لکھتے ہیں جوتا بغل میں تھا, پاؤں کیچڑ سے بھیگے ہوئے تھے, اور جو کپڑے پہنے ہوئے تھے 10 پیوند لگے ہوئے کپڑے.
جگہ جگہ سے پھٹے کپڑے ان کو سیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے، کہنے لگے امیر المومنین بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی، آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، فلسطین والے آپ کے منتظر ہیں، آپ کے لیے وہ جناب کھڑے ہیں قطاریں بنا کر، میں اور کچھ نہیں کہتا، یہ ایک جوڑا ہے، یہ آپ پہن لیجئے، یہ کپڑے اتار دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تیری جگہ پہ کوئی اور ہوتا میں اس کو سزا دیتا، تم نے کیا سمجھا ہے دنیا کے جعلی سٹیٹس میں بندے کی عزت ہے؟ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی۔ فَمَنِ ابْتَغَى الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، جو اسلام کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ پاکستان، اس کا حکمران لاکھوں روپے کی گھڑی، لاکھوں روپے کی کیپ، 15 لاکھ کے کپڑے، جوتے پتہ نہیں کتنے لاکھ کے، اور امریکہ کا نوکر اور غلام، اسرائیل کے نیچے لگ کے زندگی گزارنے والا، اور ادھر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی دہشت، اتنی ہیبت، میرے نبی نے فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرے وہ راستہ شیطان چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، انہوں نے دنیا کو کچھ نہ، آخری بات سن لو، جب فلسطین پہنچے لوگ قطار در قطار کھڑے، اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی جو باری تھی وہ غلام کی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ کوئی جھوٹے واقعات نہیں ہیں، تاریخ کے اندر رقم شدہ یہ واقعات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا بیٹا نیچے آ جا، واپسی پہ کسر نکار لینا، تیرے لیے تیرے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، لوگ تو میرے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہیں، لوگ تو مجھے سلام پیش کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لوگ تو میرے منتظر ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم، یہ دنیا کو کچھ نہ سمجھنے والے، یہ آخرت کے متلاشی، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور اونٹ کی مہار ہاتھ کے اندر ہے، فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ قطار در قطار کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جو اونٹ پر بیٹھا ہے نا یہی شاید امیر المومنین ہو، کہنے لگے السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ غلام بول پڑا، کہنے لگا اللہ کے بندو امیر المومنین میں نہیں ہوں، امیر المومنین تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے۔ آؤ اللہ کی قسم عزتیں چاہتے ہو، آج دیکھ لو، خوشی ہوئی اللہ کی قسم، چند لوگ یہ حماس کے مجاہدین، حزب اللہ کے مجاہدین جو اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے، اللہ کی قسم میدان جنگ سجا دیا، پرانی یادیں تازہ کر دی، پوری دنیا کے اوپر اسلام کا نام روشن ہو گیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ دیکھو کس طریقے سے حملے کیے، یہ 3 دن کی خبر، 182 ٹینک اسرائیل کے تباہ کیے۔ کیوں جی آپ خبریں نہیں سنتے؟ 182 ٹینک اسرائیل کے تباہ کیے، جس کے اندر ایک ایک ٹینک میں 4 فوجی، اللہ کی قسم سینکڑوں کے حساب سے ان کے لاشیں زمین کے اوپر پڑے تھے کر۔ اللہ اکبر، مجاہدین پکار اٹھے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ نے آج مومنوں کے سینوں کو شفا بخشی۔ یہ آکڑ خاں جو کہتا تھا
میرے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا، میرے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس ایسا سسٹم ہے، ریڈار سسٹم ہے جو اطلاع دیتا ہے، آٹومیٹک فائر ہوتے ہیں، جو میزائل جو بھی گولہ قریب آئے اس کو فضا میں پھاڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم پہلے حملے کے اندر 5000 میزائل داغا، جس کے نتیجے میں 3000 میزائل اسرائیل پہ لگا اور ان کی چیخیں دنیا نے سنی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے جہاد کرنے کی، اور دنیا سے فرصت ہوگی تو جہاد کریں گے، ہم تو نماز کے لیے نہیں آتے۔ چلو میرے بھائیوں، انشاءاللہ جس نے جانا ہے ان کے نام اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، شہیدوں کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اور میں آپ سے صرف ایک وعدہ، اتنی دور سے آ کے صرف ایک وعدہ لوں گا اللہ کے لیے۔ میں وعدہ کیا ہے؟ یہ تو فرائض میں سے ہے، اس کے بغیر ایک مسلمان کا مسلمان ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ تو فرائض ہیں، اس کا وعدہ کیا؟ چلو وعدہ لے لیتا ہوں، شاید اللہ رب العالمین توفیق دے دے، اور کچھ نہیں، 5 نمازیں باجماعت مسجد میں آ کے ادا کر لیا کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ بھی سستی کے ساتھ وعدہ لگتا کوئی پروگرام انشاءاللہ بڑی ٹلی ہے۔ اے او کئی جانے انشاءاللہ جڑے پہلے ہی نمازیں پڑھی جاندے ہیں، کیوں جی انشاءاللہ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کریں گے۔ اللہ کی قسم نمازیں درست کر لو، اللہ جہاد کی توفیق بھی دے دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ میرا آنا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کے عوض معاف کر دے اور جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ بھائی نے دعا کا کہا ہے، حاجی عمر اور حاجی ابو ذر کی والدہ جو بقضاء الہی سے وفات پا چکی ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان اس دار فانی سے جا چکے ہیں اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں جہاں جہاں بھی ہسپتالوں کے اندر گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس مسجد کے اندر موجود ہیں، اللہ پاک ان تمام بیماروں کو اپنی خاص رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، آمین۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين الذين دخلوا في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين الذين دخلوا في فلسطين، اللهم أنج المستضعفين من أيدي اليهود، اللهم أنج إخواننا المسجونين من أيدي اليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك جيش إسرائيل، اللهم عليك جيش أمريكا، اللهم عليك جيش بريطانيا، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أنجه
मस्जिद अल-अक़सा मिन क़ब्ज़ति अल-यहूद अल्लाहुम्मा अंजिह मस्जिद अल-बाबरी मिन क़ब्ज़ति अल-हुनूद अल्लाहुम्मा अईद अल-बाबरी इला बिलाद अल-मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अईद अल-अक़सा इला रिहाब अल-मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन मुतक़ब्बला फ़ी ग़ज़वत फ़लस्तीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल-क़त्ल फ़ी सबीलिक ख़ालिसतन लिवजहिकल करीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।